کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی نشانی بتلائی تھی جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دل کو روکنے والی بات یہ ہے کہ اس نشانی کا تعلق غریب چرواہوں اور آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتوں سے ہے۔ ذرا غور سے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوئے اور سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ اس شخص کے کپڑے بہت سفید تھے، بال بہت سیاہ تھے اور ان کے جسم پر سفر کی کوئی تھکن یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیرت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں کسی نے ان کو پہلے اس سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیران تھے، کیونکہ سوال پوچھنے والے کا انداز عام انسان جیسا کوئی نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو اور حج کرو۔ وہ شخص بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حیرت اور بڑھ گئی، کیونکہ جو شخص سوال کر رہا تھا وہی جواب کی تصدیق بھی خود کر رہا تھا۔ اب اس نے دوسرا سوال پوچھا اور بات مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ وہ پھر بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے احسان کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے گفتگو دل کے اندر اترنے لگتی ہے۔ پھر اس شخص نے وہ سوال کیا جو ہر زمانے کے ہر انسان کے دل میں آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جان، یعنی قیامت کا اصل وقت اللہ جل شانہ کی ذات عالی جانتے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں سے یہ واقعہ ہمارے زمانے سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بھی فرمایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب اولاد والدین کے ساتھ آقا جیسا رویہ رکھے گی۔ ذرا سوچئے، آج یہ منظر ہر گھر میں نظر نہیں آتے کیا؟ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ننگے پاؤں تنگ دست چرواہوں کو دیکھو گے، وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے لگیں گے، ایک دوسرے سے ان عمارتوں کو بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ الفاظ اس زمانے میں کہے گئے تھے جب عرب کے غریب چرواہے صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ بات صحیح مسلم میں کہ لونڈی کا اپنے آقا کو جنم دینا اور ننگے پاؤں چرواہوں کا عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہی واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں بھی اصل ایمان اور اسلام کے احسان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ وہ لوگ مستقل محلوں میں نہیں رہتے تھے، جانوروں کے ساتھ پانی اور چراگاہ کی تلاش میں سفر کرتے رہتے۔ ان کی زندگی سادگی، غربت اور مشقت سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت کون یہ سوچ سکتا تھا کہ یہی خطہ کبھی بلند عمارتوں کا مرکز بن جائے گا۔ صدیاں گزرتی رہیں، عرب کے صحرا ویسے ہی رہے۔ بدوی قبائل کی زندگی میں بھی لمبے عرصے تک وہی سادگی باقی رہی۔ پھر زمین کے نیچے چھپی ہوئی اللہ جل شانہ کی ایک نعمت نے پورے خطے کی حالت بدل ڈالی۔ تیل نکلا، دولت آئی، شہر بدلے، راستے بنے،
تجارت پھیلی، اور وہ علاقے جہاں کبھی خیمے تھے وہاں شیشے اور فولاد کی عمارتیں کھڑی ہوتی چلی گئیں۔ لیکن اصل بات صرف دولت کی نہیں تھی، اصل بات مقابلہ پر آ چکی۔ دبئی نے صحرا کے بیچ ایک ایسا شہر کھڑا کیا جسے دنیا حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر برج خلیفہ کھڑا ہوا جو دنیا کی بلند ترین عمارت بن گیا۔ یہ صرف عمارت نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ پھر سعودی عرب نے بلند منصوبے بنانے شروع کر دیے، مکہ مکرمہ کے قریب بڑی عمارتیں بنی۔ جدہ میں ایک ایسا عظیم منصوبہ سامنے آیا جی کہ جو برج خلیفہ سے بھی آگے نکلے گئے۔ اب مقابلہ عمارتوں کو اونچا کرنے کا وہ بن چکا ہے۔ ایک ملک عمارت بناتا ہے، دوسرا اس سے بلند منصوبہ بناتا ہے، ایک شہر آسمان کو چھوتا ہے، دوسرا اسے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہی وہ مقابلہ نہیں کیا کہ جس کا ذکر 1450 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ لوگ عمارتیں بنائیں گے، آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر یہ فرمایا تھا کہ ننگے پاؤں تنگ دست چرواہے بلند عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں۔ یہی الفاظ اس نشانی کو لرزا دینے والا بنا دیتے کہ اب قیامت قریب ہے، اور اگر کوئی پہلے سے امیر قوم بلند عمارتیں بناتی تو شاید اتنی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر صحراؤں کے قریب چرواہوں کا خطہ دنیا کی بلند ترین عمارتوں کا میدان بن جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج یہ منظر ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک نشانی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والی اور بھی کئی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں کو سن کر انسان کو دنیا نہیں اپنی آخرت یاد آنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، بے حیائی ظاہر ہوگی، زلزلے بڑھ جائیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا، اور فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ ذرا سوچئے جناب، کیا آج وقت واقعی ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس نہیں ہوتا؟ قرب قیامت کے علم کے اٹھ جانے، جہالت کے پھیلنے، زلزلوں کے بڑھنے، وقت کی تیزی سے گزرنے اور فتنوں کے ظاہر ہونے کا مضمون صحیح بخاری کی متعدد روایات کے اندر جو ہے یہ بڑا تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اچانک سے یوں شام ہو جاتی ہے، آپ کے مہینے ہفتوں میں یوں گزرنے لگ گئے، آپ کے سال مہینوں کی طرح لگنے لگ گئے۔ انسان مصروف ہے مگر دل اس کا خالی ہو گیا۔ یہ رفتار نہیں، یہ غفلت کی علامت بھی ہو سکتی ہے جناب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مال بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو تلاش کریں گے، مگر لینے والا کہے گا کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دولت بڑھے گی مگر دلوں کا سکون کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ آج اس دنیا میں مال، بازار، تجارت، عمارتیں، سہولت، نمائش بہت بڑھ چکی ہیں، یہ ساری چیزیں، مگر سوال یہ ہے کہ انسان اندر سے اتنا ہی امیر ہوا یا صرف اس کی جیب بھری مگر دل اب بھی خالی پڑا ہوا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ فتنوں کا بوجھ انسان کے دل پر کتنا شدید ہو جائے گا۔ جب قتل بڑھ جائیں، جب جھوٹ آسان ہو جائے، جب امانت کم ہو جائے، جب سچ بولنے والا تنہا رہ جائے، انسان زندگی سے تھکنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان سب سے بڑی پناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ جب نااہل لوگوں کے ہاتھ میں معاملات آ جائیں گے تو قیامت کا انتظار کیجیے۔ آج بھی جب ذمہ داری نااہل ہاتھوں میں ہے، معاشرے کا سکون ٹوٹ چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6496 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، اور امانت ضائع ہونے کی صورت یہ بیان فرمائی کہ جب معاملہ نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ نشانی صرف حکومت کے بارے میں نہیں ہے بھائی جان، یہ گھروں، کاروباروں، اداروں اور دلوں کے بارے میں بھی ہے۔ اب جہاں کام کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں اس ادارے میں کتنے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے اور کتنے الو کے پٹھے اٹھا کر کے کرسیوں پر ڈال دیے ہوئے، اور گھروں کے حالات دیکھ لیں کہ گھر کی چودراہٹ کس کے ہاتھ میں؟ جب حقدار کو حق نہ ملے نا تو پھر ظلم پھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ آج ایک جھوٹ
چند لمحوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، مگر سچ خاموش ہو کر کے بند ہو کے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ پوسٹ آتی ہے امدادن شیئر کی اور نیچے زیادہ تکلف لکھیں تو کہتے ہیں فارورڈڈ ایڈ ریسیوڈ۔ بھائی ایسا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بات پھیلانی ہے تو اس کو ویریفائی کر کے پھیلاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات مانے گا، باپ سے دور ہوگا اور دوستوں سے نرمی اختیار کرے گا۔ کیوں جی؟ یہ بات گھر کے نظام کی خرابی کو ظاہر کرتی تو ہے۔ آج ہر گھر کے اندر کیا حالات ہیں؟ اسلام نے والدین کا مقام بہت بلند رکھا ہے، مگر آخری زمانے میں انسان باہر والوں کو خوش کرے گا اور گھر والوں کو تکلیف دے گا۔ یہ نشانی صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے بھی ہے کہ میرے کیا کرتوت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتیں لباس پہننے کے باوجود بے پردگی کے قریب ہوں گی، یعنی بظاہری لباس تو ہوگا مگر حیا، وقار اور پردے کی روح کمزور ہو جائے گی۔ بات صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور اس کی یہ سبق ہے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب حیا کمزور ہو جائے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ معاشرہ پہلے دل سے بدلتا ہے، پھر ظاہر سے بدلے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود پھیل جائے گا، لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال رستے پر سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ آج بھی انسان کمائی دیکھتا ہے، ذریعہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جی پیسے آ رہے ہیں آنے دو، کہاں سے آئے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حرام مال کبھی برکت والا نہیں ہوتا یار۔ وہ گھر کو بڑا کر سکتا ہے، دل کو بڑا نہیں کر سکتا، اس سے دسترخوان بھر سکتا ہے لیکن سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے اسلام نے مال سے پہلے حلال کا سوال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجدیں سجائی جائیں گی مگر دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ یہ جملہ ہر مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ مسجدیں بہت خوبصورت ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، مگر دل میں خشوع نہ ہو، نماز میں توجہ نہ ہو اور زندگی میں اطاعت نہ ہو، اصل کمی اندر ہے بھائی، باہر کوئی نہیں ہے۔ اللہ عمارت سے نہیں وہ خوش ہوتا، اللہ دل کے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن پڑھا جائے گا مگر دلوں تک نہیں اترے گا۔ یہ وہ خطرہ ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈر جانا چاہیے۔ قرآن صرف آواز کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے ہے۔ دین صرف شناخت کے لیے نہیں ہے، زندگی بدل دینے کے لیے ہے۔ اگر قرآن زبان پر ہے مگر کردار میں نہیں ہے تو ہمیں خود کو بدلنا چاہیے۔ آپ نے دریائے فرات کے بارے میں خبر دی کہ ایک خزانہ ظاہر کرے گا اور لوگ اس پر لڑیں گے، یہ نشانی اس لالچ کو بے نقاب کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2894 میں اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7119 میں دریائے فرات کے سونے کے خزانے کو ظاہر کرنے اور اس پر لوگوں کے لڑنے کا ذکر موجود ہے، چیک کر لیجیے۔ دنیا کا مال انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ خزانے کے لیے جان دے دیتا ہے مگر آخرت کے خزانے کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ قبر میں انسان کے ساتھ صرف عمل جاتا ہے بھائی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اس کا حقیقی مطلب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا تھا۔ آج انسان ایسی چیزیں بنا رہا ہے جو آوازوں، اشاروں، جانوروں کے طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر ایک مسلمان کا کام ہر نئی چیز کو زبردستی کسی نشانی پر چسپاں کر دینا کوئی نہیں ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ غور کرنا ہے، کیونکہ غیب کی حقیقت اللہ جل شانہ کی ذات علی سے کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ روایت میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ عرب کی زمین دوبارہ باغات اور نہروں والی ہو جائے گی۔ آج صحرا میں سبز منصوبے ہیں، پانی کے منصوبے ہیں، بڑے بڑے زرعی کام وہاں پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انسان ان کو دیکھ کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، قیامت کی نشانیاں صرف معلومات نہیں ہیں، تنبیہ ہیں۔ جو نشانی دیکھ کے بھی نہ بدلے اس کے لیے اس سے جو ہے اس نے اصل سبق حاصل ہی کوئی نہیں کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا، ایسے فتنے جو گھروں تک پہنچ جائیں گے، دلوں کو الجھا دیں گے، حق اور باطل کو ملا دیں گے۔ آج فتنہ صرف بازار میں نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز میں بھی آ جاتا ہے۔ انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے مگر گناہ، جھوٹ، بے حیائی، لالچ اور غفلت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جہاں ایمان کی حفاظت پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قتل و غارت بڑھے گی، یہاں تک کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا،
اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ یہ فتنوں کی شدت کا بیان ہے۔ جب غصہ عقل پہ غالب آ جائے، جب نفرت دل پہ قبضہ کر لے، جب انسان جان کی حرمت بھول جائے تو معاشرہ اندھیرے میں ڈوب جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام جان مال اور عزت کی حفاظت سکھاتا ہے۔ اب ذرا واپس آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو اجنبی شخص سوال کر رہا تھا وہ کون تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرمایا وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ غور کیجئے جناب، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پوچھا، ایمان پوچھا، احسان پوچھا، قیامت پوچھی اور قیامت کی نشانیاں پوچھی۔ یعنی دین صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، مکمل طور پہ بیداری کا نام ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ایمان ہمیں یقین دیتا ہے، احسان ہمیں اللہ کی نگرانی کا احساس دیتا ہے، اور قیامت کی یاد ہمیں غفلت سے بچاتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں مل کر کے مسلمان کے دل کو زندہ بناتی ہیں۔ آج ہم عمارتیں دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، فتنوں کو دیکھتے ہیں، وقت کی تیزی کو دیکھتے ہیں، بے سکونی کو دیکھتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کیا ہماری نماز بہتر ہوئی؟ کہ ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی ذات علی کا خوف پڑا؟ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ نرم ہوا؟ کیا حلال کمائی کی فکر پیدا ہوئی؟ اگر نہیں تو نشانی دیکھ کر کے بھی ہم سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات علی جانتے ہیں۔ جس کا مضبوط ایمان ہوگا، کردار جس کا پاک ہوگا، رزق جس کا حلال ہوگا، اور دل جس کا اللہ جل شانہ کی ذات علی کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، اصل بلندی عمارت کی نہیں ہے، اصل بلندی جو ہے وہ تقوی کی ہے۔ وہی انسان جو ہے وہ بچ سکے گا جو اللہ جل شانہ کی ذات علی پر یقین رکھ کے بیٹھا ہوگا۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو آج اپنے رب کی طرف پلٹ جائیے، نماز کو مضبوط کیجیے، والدین کا حق ادا کیجیے، حرام سے بچیے، قرآن کو پڑھیے اور اب اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنائیے، کیونکہ نشانی کا مقصد ڈرانا نہیں ہے، جگانا ہے۔ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی ڈر جاؤ، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو جا کر کے جھکا دو۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کے خیال میں ہمارے زمانے میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں سب سے واضح نظر آ رہی ہیں؟ آپ کا جواب کسی اور کے دل میں فکر پیدا کر سکتا ہے۔ ذرا آپ تھوڑی سی ہمت کیجیے، اپنی بھی فکر کیجیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فکر میں اپنے آپ کو لگا دیجیے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں اللہ جل شانہ شامل فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔